بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامعہ ترمذی کا سبق نمبر 6 ہے۔ اس سبق میں ہم امام ترمذی رحمہ اللہ کی اصطلاحات کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے امام ترمذی رحمہ اللہ کی 2 اصطلاحات پڑھی تھیں، ھذا حدیث حسن صحیح اور ھذا حدیث حسن۔ اس سبق میں ہم اگلی 2 اصطلاحات کو پڑھیں گے، ھذا حدیث غریب، ھذا حدیث حسن غریب۔ سب سے پہلے اس سبق میں ھذا حدیث غریب کو پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ غریب حدیث 3 معنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ حدیث جس کی صرف ایک سند ہو، چاہے بعد میں وہ مشہور ہو گئی ہو۔ نمبر 2، حدیث فی نفس ہی مشہور ہو لیکن کسی خاص طریق اور سند میں یا متن کے اندر کوئی ایک راوی اس حدیث کے متن کے اندر زیادتی کر لے۔ اور تیسری کہ حدیث فی نفس ہی مشہور ہو، متعدد صحابہ اکرام سے بھی منقول ہے لیکن کسی ایک صحابی سے وہ معروف اور مشہور نہیں ہے اور اس صحابی سے روایت کرنے والا صرف ایک ہی فرد ہے۔ تو ان تینوں اقسام والی یا شرائط والی حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ غریب کہتے ہیں۔ اور نوٹ کے طور پر یاد رکھیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے زمانے میں غریب بمعنی ضعیف کے استعمال ہوتا تھا، کیونکہ ان کے زمانے میں ضعیف روایت کو منکر کہا جاتا تھا اور جو غریب ہے وہ ضعیف ہی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ حدیث غریب کی کچھ مثالیں پڑھ لیتے ہیں جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے تینوں شرائط ذکر کی ہیں، تو ان تینوں شرائط کو کتاب العلل کے اندر انہوں نے تفصیل سے مثالوں کے ساتھ واضح کیا ہے۔ جیسے کہ پہلی شرط تھی کہ وہ حدیث جس کی صرف ایک سند ہو، چاہے بعد میں وہ مشہور ہو گئی ہو، امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو حدیث غریب کہا جائے گا۔ اور اس کی مثال کتاب العلل صفحہ نمبر 616 کے اوپر خود دیتے ہیں، اور وہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس حدیث کی سند میں حماد بن سلمہ عن ابی العشراء عن ابیہ، تو یہ روایت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس حدیث کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حماد بن سلمہ جو ہے یہ روایت کرتے ہیں عن ابی العشراء عن ابیہ سے، لیکن یہ صرف اور صرف ایک ہی سند ہے حماد بن سلمہ عن ابی العشراء کی، اس کے علاوہ کوئی اور سند اس حدیث کی ابی العشراء سے نہیں ہے۔ اگرچہ بعد میں یہ روایت مشہور ہو چکی ہے لیکن حماد بن سلمہ عن ابی العشراء یہ صرف اسی ایک ہی سند سے ثابت ہے۔ حدیث غریب کی مثالوں میں دوسری مثال یہ ہے کہ حدیث فی نفس ہی مثلا مشہور ہے لیکن کسی خاص طریق میں متن یا سند کے اندر کوئی راوی وہ زیادتی کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی حدیث غریب کہتے ہیں۔ اس کی مثال بھی آپ کو کتاب العلل کے اندر ہی ملے گی، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ روایت ہے۔ اب اس روایت میں دیکھیں تو رواہ مالک بن انس عن نافع عن ابن عمر، تو امام مالک رحمہ اللہ یہ روایت کرتے ہیں نافع سے اور وہ عبداللہ بن عمر سے، اور اس روایت کے اندر آخر میں من رمضان علی کل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین، یہ جو من المسلمین کا لفظ ہے فرماتے ہیں کہ یہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس میں اضافہ کیا ہے، تو اگر کوئی معتمد راوی اضافہ کرے گا تو اس اضافے کو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو غریب کہیں گے اور حدیث کو بہرحال لیا جائے گا اگر راوی معتمد ہے۔ تو اب یہاں سے اس سند کے اندر یہ اگرچہ یہ روایت مشہور ہے لیکن اس سند میں امام مالک رحمہ اللہ کا جو عن نافع عن ابن عمر والا طریق ہے اس میں یہ اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ایوب سختیانی، عبید اللہ بن عمر اور اس کے علاوہ جو باقی روات نے اس کو روایت کیا ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ ولم یذکر فیہ من المسلمین، اس میں من المسلمین کا اضافہ نہیں ہے۔ تو اگرچہ یہ روایت مشہور ہے لیکن اس خاص طریق کے اندر یہ غریب کہلائے گی۔ اگلی مثال جو تیسری شرط تھی کہ حدیث فی نفس ہی مشہور ہو
متعدد صحابہ سے منقول ہو مگر کسی خاص صحابی سے وہ معروف نہیں ہے اور وہاں پر اس کی ایک ہی سند ہے اور اس راوی سے آگے اس صحابی سے آگے راوی جو روایت کرتے ہیں وہ صرف ایک ہی ہیں، متعدد روات نہیں ہیں۔ اس کی مثال کتاب العلل کے ہی صفحہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روایت ہے عن شعبہ حدثنا شعبہ عن بکیر، یہ حدثنا شبابۃ بن سوار حدثنا شعبہ، یہ محل استشہاد ہے، اور یہ روایت جو شبابہ بن سوار سے روایت کرنے والے ہیں، شبابہ بن سوار جو روایت کرنے والے ہیں شعبہ سے، تو یہاں پر شعبہ سے روایت کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے سوائے شبابہ بن سوار کے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ حدیث شبابہ انما یستغرب لأنه تفرد به عن شعبہ، کہتے ہیں کہ شعبہ سے روایت کرنے والے یہ شبابہ ہی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، تو اس طریق میں یہ روایت مشہور نہیں ہے، بقیہ سارے طرق کے اندر یہ روایت شہرت کے درجے تک پہنچ چکی ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ جو چوتھی اصطلاح بیان کرتے ہیں زیادہ تر، تو وہ ہے ھذا حدیث حسن غریب، اور یہ زیادہ واضح ہے اور زیادہ آسان ہے کہ ہم نے حسن کو بھی پڑھ لیا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک جو حسن ہے اس کے اندر 3 شرائط پائی جاتی ہیں، غریب کو بھی ہم نے پڑھ لیا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک غریب وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ 3 شرائط پائی جائیں، تو لہٰذا اگر ایک حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن غریب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 شرائط اگر پائی جا رہی ہیں حسن والی تو وہ حدیث حسن بھی ہے، اور 3 شرائط اگر غریب والی بھی ہیں تو حسن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ روایت غریب بھی ہے۔ تو لہٰذا حسن اور غریب آپس میں مل سکتے ہیں کیونکہ دونوں کی جو شرائط ہیں 3 وہ بالکل الگ تھلگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہیں کہ ایک ہوگی تو دوسری نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ سبق بھی یہاں پر مکمل ہو گیا، چونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی 4 مشہور اصطلاحات تھیں ترمذی شریف میں، تو جن کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ تو اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی مزید 2 اصطلاحات کا ذکر ہوا، ھذا حدیث غریب اور ھذا حدیث حسن غریب۔ سبق کے جو مشقی سوالات ہیں ان میں یہ سوال ہے کہ حدیث غریب کے لیے امام ترمذی رحمہ اللہ کے جو بتائے گئے 3 معیارات ہیں ان میں سے کسی ایک معیار کو ایک جملے کے اندر کمنٹ باکس کے اندر لکھ دیں، تینوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا آج کا سوال ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔